دیکھیں ایک چیز تو میں بول رہا ہوں کہ ہماری جنریشن تقریباً فیل ہو چکی ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے میں، بلکہ خراب کرنے میں ہم لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. تو دا فیکٹ کہ ہم 4 یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 175 اسٹوڈنٹس کے پاس میں نے گن لیے ہیں، ٹیلز یو دیٹ وی ناؤ تھنک دیٹ یو گائز آر دا فیوچر آف پاکستان، اینڈ اگر کوئی پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے تو آپ لوگ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. سو اللہ کرے گا کہ پاکستان ٹھیک ہوگا. اب میں آپ کے سامنے بجٹ سے پہلے ایک بات یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ادھر جو پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر 20 سال سے ایک کمپنی صحیح نہیں چل رہی ہو، اس کی سیلز کم ہو رہی ہوں یا اس کو نقصان ہو رہا ہو یا پروفٹیبلٹی ہر سال کم ہو رہی ہو، تو 15-20 سال بعد آپ سوچیں گے کہ نہ صرف مینجمنٹ بدلنی ہوگی، لوگ بدلنے ہوں گے، بلکہ آپ یہ بھی سوچیں گے کہ یار جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں کمپنی، جس طور پہ ہم کمپنی چلا رہے ہیں وہ طور صحیح نہیں ہے. یہی عالم آج ہمارے ملک کا ہے. ہم میں 20-25 سال گن لیں، 20 سال بھی گن لیں تو یہی بات آئے گی، 25 سال گن لیں، 26 سال گن لیں، اس صدی سے شروع کر لیں، یا جب سے ہم نے جمہوریت اس ملک میں واپس لائے تھے، جب سے آپ شروع کر لیں 2008 سے، پاکستان جو ہے وہ قوموں میں پیچھے جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دوسری قومیں زیادہ تیزی سے بڑھتی تھیں اور ہم آہستہ سے بڑھتے تھے. اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں. کوئی اسٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں، لیکن جو 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 2014 میں جو اوسط انکم پاکستانیوں کی تھی ہاؤس ہولڈ کی، وہ 34,000 روپے تھی، اور 2024-25 میں، اور یہ نمبرز میں نے کوئی سال میں نے خود نہیں نکالے، یہ اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ کی تھی تو یہی 2 سال دے سکتا ہوں میں آپ کو. 2024-25 میں پاکستانیوں کی انکم جو تھی وہ 29,000 روپے ہو گئی کانسٹنٹ پاکستانی روپیز میں، انفلیشن ایڈجسٹڈ پاکستانی روپیز میں. اور 2018 سے بھی اگر آپ اس کا وہ کر لیں تو 2018 میں بھی جو انکم تھی اس سے 2024-25 میں پاکستانی جو ہیں وہ 12% غریب ہو گئے. اور جو غریب ترین پاکستانی ہیں، 20% غریب ترین پاکستانی، جو پہلا کوانٹائل ہے، وہ پاکستانی جو ہیں وہ 21% غریب ہو گئے. کہ جتنا بھی ان کی بیچاروں کی کم آمدن تھی 2018 میں، تو آج 2024 میں وہ اس سے زیادہ کسمہ پرسی میں چلے گئے، اس سے زیادہ غربت میں چلے گئے. اور گورنمنٹ نے یہ بھی اسٹیٹسٹک دی ہے کچھ دنوں پہلے کہ 29.7% پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے، میری بہن نے فرمایا تھا کہ 40% ہیں، یہ ورلڈ بینک کی اسٹیٹسٹکس ہے، یہ نمبر ایک دم ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کا نمبر تھوڑا سا مختلف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 8,500 روپے آئے مہینے کا تو وہ غریب نہیں ہے، مطلب غربت کی لکیر کے نیچے نہیں ہے. تو پاکستان نے جو حساب نکالا ہے، تو اگر ایک صاحب کی تنخواہ 40,000 روپے ہو، اور 45,000 روپے معاف کیجیے گا، اور اس کے 3 بچے ہوں، بیگم صاحبہ ہوں، اور 45,000 روپے ہاؤس ہولڈ انکم ہو، تو اس کو ہم غربت میں نہیں گنتے. لیکن 45 سے کم میں ہو، 40 سے کم میں ہو تو اس کو ہم غریب گنتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ پاکستان میں 30% پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اور جو زیادہ انتہائی تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اتنے زیادہ غریب ہو چکے ہیں بلکہ غربت بڑھ رہی ہے ہر سال. اور اب جب کہ مہنگائی کی رفتار، انفلیشن مہنگائی کی رفتار وہ اور بڑھ رہی ہے، پچھلے مہینے میں بڑھ چکی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ غربت اور تیزی سے بڑھے گی. کچھ شماریات میں اور بھی آپ کو ایسے ہی دے دیتا ہوں کہ جو ان کا ڈیجیٹل سروے تھا اس کے مطابق ہماری ان امپلائمنٹ 22% ہے. گورنمنٹ کے ایک اور شماریات کے مطابق ہماری انکم 7% ہے. لیکن جو بھی ان امپلائمنٹ ہے ہماری، وہ 21 سال میں زیادہ ہائیسٹ لیول پہ ہے. اسی طرح میرے خیال سے جو ایف ڈی آئی پاکستان میں جی ڈی پی کا تناسب ہے وہ شاید 50 سال میں لووسٹ ہے. اور جو بھی آپ اسٹیٹسٹک دیکھ لیں، پاکستان جو ہے اس پہ ابتری کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی دیکھ لیں تو وہ میرے خیال سے 2008 سے تو ڈیفینیٹلی کم ہے آج. اور اس سال ایکسپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے صرف نامنل ڈالرز میں بھی 8% کم ہے. سو کوئی ایسی نمبر نہیں ہے، ایک آدھ نمبر ضرور نکل آتی ہوگی پوری اکنامکس میں، معیشت میں، لیکن کوئی ایسا نمبر نہیں ہے کوئی سبسٹینشل جس کے اندر ہم کو نظر آئے کہ پاکستان کہیں بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ یہ صرف شہباز شریف صاحب کی حکومت کا مسئلہ ہے. یہ ہم نے بہت سارے چہرے دیکھ لیے، ہم ہر طرف سے پیچھے ہی جا رہے ہیں. اور جب مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ہم لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب نے 3 سالوں میں اتنا ادھار لے لیا جتنا پہلے
45 سال میں یا 50 سال میں کا آدھا لے لیا، اب 3 سال میں ہم نے پچھلے بھی 47 سال کا یا 70 سال کا آدھا لے لیا، اور اگلے 3 سال ہوں گے، کوئی وزیر اعظم بن جائے تو اگلے 3 سال کے اندر یہ جو قرض لینے کی رفتار ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ اگر ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہے، اسی طرح چلتے رہے، تو ایز یو گو along you get worse off in پاکستان۔ جو نیٹ ریونیو ہمارا ہے وفاق کا صوبوں کو دینے کے بعد، وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ کے برابر نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو سود دینے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے۔ عوام پاکستان، بدلیں گے نظام۔